استاذہ یہ جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ہم دیکھا کرتے تھے پہلے کہ کبھی کبھی ٹی وی کے اوپر کچھ پروگرامز آتے تھے جو سب فیملی مل کر دیکھتی تھی، اور جو کوئی بھی دیکھ رہا ہے ہر ایک کو پتہ ہوتا تھا اور سب مل جل کے انجوائے کیا کرتے تھے۔ لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، اب ایسے گیجٹس ہمارے ہاتھوں میں آ گئے ہیں جو ہماری تنہائیوں کے ساتھی بن گئے ہیں۔ اور تنہائی میں آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور جب کوئی آبزرو کرنے والا نہ ہو اور جب انسان تنہا ہو، اور چاہے وہ رات کی تنہائی ہے یا وہ دن کے اجالے کے اندر انسان کی تنہائی ہے، تو وہ گناہ جو شاید کچھ عرصہ پہلے انسان کرتے ہوئے جھجکتا تھا، تو ابھی جو ہے بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو کہ کر جاتے ہیں۔ تو استاذہ یہ تنہائیوں کے اندر اللہ کی نظروں کا احساس جو ہے یہ کس طرح سے محسوس کیا جائے؟ یہ شاید آج کے وقت کی بہت بڑی ضرورت بھی ہے، اور ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے شاید ایفرٹس بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو استاذہ قرآن ہماری اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ تنہائی میں انسان گاڈ فیئرنگ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں کیسے سما سکتا ہے؟ مجھے ضرور آپ سے ایک منظر شیئر کرنا ہے، وہ منظر جو ایک باپ اپنے بچے کے دل و دماغ میں بٹھا رہا ہے۔ اور منظر بھی کیسا ہے؟ ایک چھوٹا سا ذرہ ہے جو کبھی کسی چٹان کے نیچے ہے۔ بچہ سوچتا ہے چٹان کے نیچے کا ذرہ ہے، پھر کبھی وہ زمین پہ پڑا نظر آتا ہے، کبھی وہ آسمانوں میں گردش کرتا ہے، خلاؤں میں، فضاؤں میں، سیاروں کے درمیان، اور پیچھا کرتے 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 ایک بچہ محسوس کرتا ہے یہ ذرہ تو کہیں چھپ نہیں سکتا۔ مجھے ضرور لقمان حکیم کی بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، کیسے انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، ان تک مثقال ذرۃ من خردل، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر ذرہ کسی چٹان کے نیچے ہو، زمین پر ہو یا آسمانوں میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ سبحان اللہ، کیا مثال ہے! بے شک اللہ تعالیٰ لطیف بھی ہے، باریک بھی ہے، پوری خبر رکھنے والا۔ میں جب اس کو امیجن کرتی ہوں نا تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک ذرے کے پیچھے بچے کا دماغ لگا دیا۔ ایک بچہ بھی اس سے سیکھ سکتا ہے، نوجوان، بزرگ تو بہت عمدہ طریقے سے اسے امیجن کر سکتے ہیں۔ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے رائی کا دانہ! رائی کا دانہ ہے، کہیں چھپنے کے لیے جگہ تلاش کر رہا ہے، پتھروں کے نیچے 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 اور نیچے، کہاں چلا جائے؟ جہاں بھی جائے گا اللہ تعالیٰ کو موجود پائے گا۔ یہی چیز تو آج اپنی نسلوں کو سکھانے والی ہے کہ کہیں کوئی مقام نہیں جہاں کوئی اللہ تعالیٰ کی نظروں سے چھپ سکتا ہے۔ کہاں جائے؟ اس زمین پر چلا جائے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی، جہاں اللہ تعالیٰ کی نظریں دیکھتی نہیں ہیں، اور وہ کوئی زمین نہیں ہے۔ اور مجھے یاد آتا ہے قرآن حکیم میں ایک اور مقام جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ زمین کے کناروں سے نکل بھاگو، بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے، اس سے چھپ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، پھر کیا کریں؟ سرنڈر کر دیں، سر جھکا دے، مان لیں، وہ دیکھتا ہے، حساب لے گا۔ جب ہم اس کی نظروں میں ہیں، انسانوں کی نظروں میں ہوں، تو ہمارا رویہ بدل جائے، تو مالک کائنات کی نظروں سے کیوں نہ رویہ بدلے؟ تبدیلی یہیں سے آتی ہے، یہ تبدیلی کا نقطہ آغاز ہے۔ یہ یقین صبح و شام مسلسل دلانا چاہیے، اس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بہت تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور ریلی کسی بچے پہ اپلائی کر کے دیکھیں، بچے کا ذہن اس خوبصورتی سے بھاگتا ہے،
پتھروں کے نیچے اس ذرے کو امیجن کر کر کے زمین پر بھاگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور آسمانوں میں چلا گیا، یہ مریخ ہے، یہ سورج ہے، یہ سولر سسٹم ہے، آگے بھاگ جاؤ، یہ گیلیکسی، اگلی گیلیکسی، ایک ذرہ ہے جو آسمانوں میں خلاؤں میں پھر رہا ہے اور وہ چھپ نہیں سکتا. تو بندہ بھی چھپنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میری تنہائی میں جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھتا میرا رب دیکھتا ہے. ریلی یہ بہت بڑی تبدیلی کے لیے نقطہ آغاز